إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا ہی پرفتن ہے، پرخطر ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے، خطروں سے بھرا ہوا ہے، اور آج ہر طرف گناہوں کے وسائل اسباب موجود ہیں، اور آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے اتنا زیادہ فحاشی عریانی عام نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں فحاشی عریانی عام ہو چکی ہے، اور آج فحاشی عریانی کو آسان بنا دیا گیا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ایک انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ گناہ انجانے میں ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے نجات کا راستہ اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن توبہ استغفار کو لازم پکڑے، ہمیشہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے، یہی کامیابی کا راستہ اور فلاح کا راستہ ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے کہ توبہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ اچھی طریقے سے جان لیں، میں جو بیان کرنے والا ہوں توبہ کی اہمیت و فضیلت، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیں آپ کہ گناہ پر گناہ کرو، گناہ میں آگے بڑھ جاؤ پھر توبہ کر لیں گے، گناہ کرو، گناہ میں آگے بڑھ جاؤ پھر توبہ تو ہے ہی ہے، یہ مت سمجھیں آپ۔
بلکہ ہمارا یہاں بیان کرنے کا جو مقصود ہے اور جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ایک لمبے زمانے تک گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، پھر اسے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم نے گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اسے احساس ہو چکا ہے، پھر وہ نیک بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے راستہ ہے یا نہیں ہے؟ نجات کا راستہ ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ سمندر میں ڈوبے ہوئے گناہوں کے سمندر میں، اب وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے لیے کوئی راستہ موجود ہے یا نہیں؟ تو ہاں، جواب یہ ہے کہ راستہ موجود ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ توبہ استغفار کا راستہ ہے۔ تو بس مجھے بیان یہی کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، شرمندہ ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آئیے ذرا ہم دیکھنا چاہیں گے مختصر میں۔ ترمذی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ اولاد آدم کے سارے اولاد، سارے بیٹے خطا کار ہیں، خطا ان سے ہو جاتی ہے، خطا کے پتلا ہیں، لیکن سب سے اچھے خطا کار، سب سے اچھے غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ گناہ ہی نہیں مت کرو، حدیث میں یہ نہیں ہے، گناہ ہوگا، گناہ تو ہو سکتا ہے، گناہ ہوگا، لیکن سب سے اچھے گناہ گار کون ہیں؟ سب سے اچھی غلطی کرنے والے کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کرنے والی ہیں، جو استغفار کرنے والے، ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھیں، توبہ استغفار سے ہو جاتا ہے گناہ۔ تو حدیث میں یہ نہیں گناہ ہی مت کرو تم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ہاں گناہ ہوگا آپ سے انجانے میں یا جان بوجھ کر، لیکن سب سے اچھی خطا کار کون ہیں؟ سب سے اچھی غلطی کرنے والے کون ہیں؟ التوابون، جو رجوع ہونے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب الدعوات کی ایک روایت ہے، ایک موقوف روایت ہے، یعنی کہ وہ قول صحابی رسول کا ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن گناہ کر لیتا ہے یا اس سے ہو جاتا ہے، تو گناہ اس سے ہونے کے بعد یا کرنے کے بعد وہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے، اس طرح سمجھتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اسے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کب پہاڑ ہم پر گر جائے اور ہم ہلاک کو برباد ہو جائیں۔ لیکن اس کے برخلاف ایک فاسق، ایک فاجر آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ اور اللہ کی نبی، بلکہ اس روایت میں ایک مثال دیا گیا ہے، مثال دیا انہوں نے، صحابی رسول نے، اس طرح ہلکا سمجھتا ہے وہ کہ ایک آدمی کے ناک پر مکھی آئی، اسے اڑا دیا۔ کتنا آسان کام ہے، کوئی بھاری کام ہے، مشکل کام ہے؟ مکھی آئی آپ کی ناک میں، آپ نے اسے اڑا دیا، ہلکا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے فاسق، فاجر آدمی گناہ کرنے کے بعد ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن سے گناہ ہونے کے بعد یا گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مومن گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اسے معمولی نہ سمجھے، اسے ہلکا نہ سمجھے، اسے ہلکے میں نہ لے، بلکہ اسے بوجھ سمجھے، اسے بڑا سمجھے، اور بوجھ سمجھ کر اپنے بوجھ کو اتارنا چاہے۔ کس طرح اتارے؟ توبہ استغفار کر کے اپنے بوجھ کو اتار دے وہ۔ لیکن اس کے برخلاف فاسق آدمی، فاجر آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اسے معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اور اس سے توبہ استغفار کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کتاب الدعوات کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا؟ اللہ یہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اگر تو ہم سے دعا کرتا رہے گا، ہم سے مانگتا رہے گا، ہم سے سوال کرتا رہے گا، اور مجھ سے امیدیں باندھتا رہے گا، امیدیں مجھ سے ہی وابستہ رکھے گا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ نے یہ کہا، اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے دعا کرتا رہے، مجھ سے امیدیں لگاتا رہے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ابن آدم، اگر تو گناہ کرے، گناہ کرتا رہے،
اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں، آسمان تک پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد تو مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اے میرے بندے میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخشے دوں گا۔ اس کے بعد پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے میرے بندے، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن شرط یہ ہے کہ تو میری ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو میں اتنا ہی مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے۔ اس حدیث پاک میں، اس حدیث قدسی میں ذرا غور کریں آپ۔ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ کی رحمت، مغفرت کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے۔ انسان کے گناہ معمولی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ اور یہ بھی اشارہ موجود ہے اس حدیث پاک کے اندر میں، اگر ایک آدمی، ایک بندہ پوری زندگی کفر شرک میں جیتا رہے، گناہوں میں لپٹ رہے، آخر وقت میں اسے احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، واقعی میں ہم نے پوری زندگی گناہ میں لگا دیا ہے، لپٹ رہے ہیں، آخر میں اسے احساس ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبۃ نصوحہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے اللہ کی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، اگر ایک انسان، ایک مومن کفر شرک چھوڑ کر سارے گناہ کر لے اور وہ توبہ بھی نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، مشیت میں اگر چاہے تو سب کو گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذرا غور کریں آپ، اس حدیث قدسی میں توحید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تب، لیکن شرط یہ ہے اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ اللہ کی مشیت دونوں ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ تو دیکھیے اتنی بڑی حدیث ہے یہ حدیث قدسی کے اندر میں اللہ کی رحمت، مغفرت کا جائزہ مجھے ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنا کشادہ ہے۔ اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے بازو کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے بازو کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ رات میں توبہ کرنے والا رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ تو دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزانہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر آتا ہے، ہر رات آخری پہر میں پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے۔ اب کیسے آتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہر رات وہ پہلے آسمان پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور یہ آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوالات کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اللہ یہ آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ خود چل کر میرے پاس آ رہا ہے لیکن ہم چلنے کو تیار نہیں۔ اللہ خود آواز لگاتا ہے روزانہ کہ میرے پاس آؤ بندے، میرے پاس بندے آؤ، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے، ہم تمہارے سوالات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن ہم ہی اس لائق نہیں ہیں، ہم ہی آگے نہیں بڑھتے ہیں، اللہ سے سوالات نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، التجا نہیں کرتے ہیں، گزارشات کو اللہ کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، تو اللہ کیسے سنے گا؟ اللہ تو سننے کے لیے تیار ہے، بلکہ آتا بھی ہے، وہ روزانہ آ رہا ہے میرے پاس، چل کر آتا ہے، ہم لیکن چلتے نہیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ، جو انسان صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اور اس اونٹنی میں اس کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، اچانک اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ سفر کر رہا ہے اپنی اونٹنی میں، اس کے سارا سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اچانک کیا ہوا؟ اس کی اونٹنی غائب ہو گئی، گم ہو گئی۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حدیث ہے، یہ حدیث کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان تلاش کرتا ہے، یہاں وہاں بھٹکتا ہے، جاتا ہے اس اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں کھانا موجود ہے، اس کا پینا موجود ہے، اس کا سفر لمبا ہے، تو کیسے کرے گا وہ سفر اس اونٹنی کے بغیر؟ تو وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے وہ، تو وہ اپنی سواری کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے بھٹکتا ہے، پھرتا ہے، جہاں تہاں جاتا ہے وہ۔ آخر میں مایوس ہو کر جب اس کی سواری نہیں ملتی ہے، اس کی اونٹنی نہیں ملتی ہے، تو آخر میں تھک ہار کر، مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے وہ۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ سواری اس کے سامنے چلی آتی ہے، وہ اونٹنی پورے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے وہ آ کر۔ پھر وہ آدمی جو اب تک مایوس ہو چکا تھا، وہ آدمی اٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے کیا اس کی زبان سے نکل جاتی ہے بات، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں کیا بولتا ہے وہ اللہ کو؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس نے یہ خوشی فرتے خوشی میں کہہ دیا تھا، یہ بات وہ خوشی کے جذبات میں کہہ دیا تھا، غلطی کر جاتا ہے وہ۔ حالانکہ وہ کہنے کا مطلب کیا اس کا ہوتا ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہنا تو یہ چاہیے نا، وہ کہنا بھی یہ چاہتا ہے، لیکن وہ اتنی خوشی ہوتی اسی، مجھے سواری مل گئی، میرا سارا سامان، کھانے کا سامان مل گیا، تو فرط خوشی میں، شدت خوشی میں کہ جذبات میں وہ کیا غلطی کر جاتا ہے وہ، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کافی لمبی اس میں بات ہو سکتی، چھوڑیں اس کو۔ یا غلطی کیوں کیا تو اس پہ پکڑ ہوگی نہ ہوگی یہ الگ بحث ہے، لیکن دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، تو اب دیکھیں آپ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ غلطی سے کیا بولتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اس حدیث میں ذرا غور کریے آپ، ذرا سوچیں سمجھیں آپ۔ اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی اور ایک مسافر کی مثال پیش کیا۔ ایک مسافر اونٹنی میں سوار ہو کر جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس اونٹنی میں اس کا سارا سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، جنگل میں جا رہا ہے۔ اس حدیث کو ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے فٹ کریں گے، سیٹنگ کریں گے، فٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ وہ کیسے، آج کے زمانے کے لحاظ سے، مثال کے طور پر ایک آدمی ٹرین سے یا بس سے کافی لمبا سفر کر رہا ہے، اس کا سفر طویل ہے، کافی لمبا بھی ہے، اور اس کے ساتھ سارا سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ٹھنڈی ہے تو کمبل وغیرہ بھی موجود ہے، سردی ہے، یہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے لحاظ سے پانی بھی موجود ہے، ساتھ میں لے کے جا رہا ہے وہ، سفر کر رہا ہے وہ۔ اسی طرح اس کے پاس کچھ مال بھی ہے، کچھ پیسہ بھی لے کے جا رہا ہے وہ۔ اسی طرح اس کے پاس کچھ زیورات بھی موجود ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بچے بھی موجود ہیں، ساتھ میں سب ساتھ سفر کر رہا ہے وہ۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک اس کا سارا سامان، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے زیورات، اس کی بیوی، اس کے بچے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، بھلا جاتے ہیں یا چھن جاتے ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، یا بچھڑ جاتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے آپ، غور کیجئے، اس کو فٹ کریں آپ مسافر کے حالات میں۔ کبھی آپ سفر کریں یا ہم سفر کریں، سارا سامان آپ کے ساتھ موجود ہو، آپ سفر کریں آپ، لیکن اچانک کیا ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے سارے سامان، قیمتی قیمتی سامان آپ کی چوری ہو جائیں یا چھن جائیں یا اچانک غائب ہو جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ آدمی پریشان حال ہو جائے گا۔ تو وہی مثال دیا گیا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ انسان پریشان ہو کر تلاش کرتا ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے سامان کو، کہاں جائیں، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہاں جائیں، یہاں جائیں، کہاں جائیں ہم، تو بالکل تلاش کرتا رہتا ہے، پاگلوں کی طرح تلاش کرتا ہے وہ۔ آخر میں تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے وہ، مایوس ہو جاتا ہے، اس کے سامان، اس کی بیوی، اس کے بچے ملتے نہیں ہیں، آخر میں وہ کونا پا کر بیٹھ گیا۔
ایک کنارے میں آ کر وہ بیٹھ گیا. پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی، اس کے بچے سارے سامان اس سے مل جاتے ہیں اچانک. تو اندازہ لگائیے اب کتنی خوشی ہوگی. حالت سفر میں، سفر بھی کافی لمبا ہو، طویل ہو، سارے سامان آپ کے گم ہو جائیں اور چوری ہو جائے یا چھن جائے یا بچھڑ جائے، سارے سامان آپ کے، زیورات بھی، بیوی بچے بھی اچانک مل جائیں آپ کو بلا کوشش کے. آپ نے کوشش کیا نہیں، بیٹھے ہیں یوں ہی مایوس ہیں آپ، اچانک مل گیا، کتنی خوشی آپ کی ہوگی. تو اسی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. اندازہ لگائیے آپ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. جب توبہ کرتے ہیں ہم، ایک مومن، ایک انسان، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا خوشی ہم کو ہوگی سفر کی حالت میں، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. یہ ہے توبہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام. یہ ساری حدیث سن کر ذرا دیکھیں آپ، دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں ترقی ہو جاتی ہے. ذرا سوچیں آپ. لیکن انسان اتنا بد نصیب ہے اور اتنا دیوانہ ہے دنیا کے پیچھے کہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کر رہا ہے. اگر ایک انسان، ایک بندہ اللہ کی محبت کو سمجھ جائے اور جان جائے گہرائی سے، تو یقین مانیں آپ، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے. ذرا غور کریں آپ، ذرا سوچیں آپ بھی. بلکہ یہاں تک کہ ایک ماں بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی ہے جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانیاں ہے. اللہ پکڑ نہیں سکتا ہے کیا؟ اللہ پکڑ سکتا ہے آپ کو. اللہ آپ کے ہاتھ توڑ دے، اللہ آپ کے ہاتھ میں فالش مار دے، کر سکتا ہے اللہ؟ اللہ کی ذات کچھ بھی کرے اللہ. سب تو کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. کچھ بھی کر دے، آن یا آف، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے خواہش کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ہم سارا کنٹرول، قابو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. چاہے تو کچھ بھی سلب کر لے. میری زبان کو، میری نگاہوں کو ہم غلط دیکھ رہے ہیں تو اللہ نگاہ چھین لے. جھوٹ بول نہیں، اللہ میری زبان کو سلب کر لے، گویائی کو چھین لے. کچھ غلط کام کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اللہ چھوٹ دیتا ہے، کچھ نہیں، اللہ نظر انداز کرتا ہے. لیکن ایک ماں اتنا برداشت کرے گی؟ فوراً وہ چماٹا لگا دے گی اپنے بچوں کو. ذرا سا پریشان کرو، کر کے دیکھیں ماں کو، 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار، 4 بار، 1 بار آپ کو لگا دے گی وہ. لیکن دیکھیں اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا غفار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب لاکھ گناہ پر گناہ کرتی جائیں، بے نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والی نہیں ہے، لیکن اللہ سب کو نظر انداز کرتا ہے. کچھ نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اسے چھوڑ دے دو، چھوڑ دو اسے. اللہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ دیکھیں آپ، ایک ماں بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو یہ رحمت کے وسیلے ہیں، یہ رحمت کا جائزہ لیجیے آپ. اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس آ رہا ہے کہ اے بندے مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے استغفار کرو. روزانہ حدیث کی بات موجود ہے، اللہ روزانہ آتا ہے ہر رات اور آواز لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی آواز ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ، اللہ خود چل کر میرے پاس آ رہا ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اتنے گئے گزرے کہ ہم آگے لپکتے نہیں ہیں، آگے جاتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، ہم قبول کریں گے، مانگو میں دوں گا، معافی میں کروں گا. لیکن ہم ہی معافی نہیں مانگتے ہیں گناہوں سے، بس گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ میرے پاس خود آ رہا ہے تو ہم بھی ذرا آگے لپکیں، آگے چلیں، دوڑیں ہم، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشش کروا لیں ہم. آخری بات آئیے، اب ایک بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، یہ بھی ضروری جاننا ہے. توبہ تو سب کریں گے نا، لیکن قبول کس کی ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ تو توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں، 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط اخلاص کا ہونا. جب بھی توبہ کریں گناہوں سے، آپ گناہوں کو چھوڑنا چاہیں تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا.
اللہ کی خوشنودی یہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، شراب پی رہے ہوں، شراب چھوڑ دو، دنیا والے کیا کہیں گے، دیکھو شراب پینے والا ہے، دیکھو شرابی ہے، دیکھو کبابی ہے، دیکھو بے نمازی ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا ہے کیوں؟ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، انسان کے لیے نہیں۔ انسان کیا کہہ رہا نہیں کر رہا اسے چھوڑ دیں آپ۔ مقصد رضا، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا کے مفادات نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی مصلحت نہیں ہونا چاہیے، لوگ مجھے کیا بولیں گے، لوگ نہیں، اللہ مجھے کیا بولے گا یہ دیکھنا ہے۔ تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص توبہ میں پہلی شرط ہے۔ دوسری کیا شرط ہے؟ شرمندگی۔ آپ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس سے شرمندہ ہو جائیں، آپ شرمندہ ہو جائیں آپ کہ ہم سے گناہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ نڈر رہیں، جو بھی کریں ہم میرا مسئلہ ہے، نہیں، شرمندہ اپنے دل میں ایک طرح سے دقت طاری کریں اپنے کہ ہم واقعی میں ہم سے گناہ ہو چکا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری کیا شرط ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ ترک معاصی، مطلب گناہ کو چھوڑ دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا بوتل ہاتھ میں لیا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک طرف آپ کے دائیں ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ایک طرف آپ کی زبان ہل رہی ہے استغفر اللہ، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب توبہ کریں اب جس وقت میں وہ گناہ کو بالکل چھوڑ دیں، آئندہ ذہن میں کیا ہو کہ آئندہ گناہ کو نہیں کریں گے ہم، یہ ارادہ ہونا چاہیے، بعد میں ہو جائے پھر توبہ کیجیے۔ حدیث میں کافی لمبی حدیث ہے، وقت چونکہ ہے نہیں بتانے کے لیے آپ کو کہ پھر گناہ ہو پھر توبہ کیجیے، لیکن ہاں جب توبہ کرے تو بالکل پکا توبہ کریں، پکی توبہ، توبۃ نصوحہ کریں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے توبہ کرتے وقت میں۔ ہاں بعد میں ہو جائے پھر کیجیے، پھر ہو جائے پھر کیجیے، پھر ہو جائے پھر کیجیے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو جائے، جب تک موت کہ فرشتے آنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، لیکن ہاں شرط وہی ہے جب بھی توبہ کیجیے آئندہ ذہن میں کہا ہو ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہو جائے پھر کیجیے آپ۔ یہ 3 شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر وہ اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو حقوق ادا کیجیے پہلے آپ، تب ہوگا۔ ایسا نہیں نماز کا مسئلہ ٹھیک ہے اللہ سے ہے تو کرے وہ ہو جائے گا، لیکن اگر چوتھی شرط بندوں سے، اگر وہ اس کا تعلق بندے کے حقوق سے ہے، حق مارا ہے، کچھ کیا ہے، غیبت چغلی کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ لیجیے آپ، تب یہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ غیبت کیا، کسی کا مال لے لیا، توبہ کرنی اللہ معاف کر دے، نہیں، آپ کو دینا پڑے گا پہلے۔ کسی کی برائی کیا اس سے معافی مانگ لیجیے، کبھی ایسا ہوا ہے کچھ زبان سے نکل گئی میری آپ کے ذات کے لحاظ سے تو معذرت خواہ ہوں میں، اس طرح ایسے بول دیں، یا کچھ مال آپ نے لیا ہے تو مال دے دیجیے آپ، تب توبہ کریں۔ اب ایسا نہیں کہ غیبت چغلی کرتے رہیں، مال لیتے رہیں، توبہ بھی کرتے رہیں، نہیں، وہ حقوق ادا کر لیں تب توبہ کیجیے آپ۔ تو یہ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم۔